اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک عورت، کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا، اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نظر نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت، اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی، اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں، یعنی اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں۔ وہ عورت وہی بیٹھ گئی کہ شاید ابھی اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہی ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نکاح کا خواہش مند ہوں، میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ اوئے ہوئے، ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا۔ اس عورت سے پوچھا کہ یہ چاہتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجئے۔ تو آپ نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا، بخاری کے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا کیا آپ اپنی بیوی کو مہر میں کچھ دے سکتے ہو؟ ضروری ہے مہر، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے سماج و سوسائٹی میں، نکاح کے وقت ایک قاضی کو نکاح پڑھانے والے کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر کتنا دے رہے ہو۔ پھر عورت کے پاس خبر جانا چاہیے اس لڑکی کے پاس کہ تمہارا ہونے والا شوہر اتنے روپے مہر دینا چاہتا ہے، کیا تم اتنے روپے مہر یا یہ مہر میں یہ لینا چاہتی ہو، کیا اتنے میں تم قبول کر سکتی ہو؟ لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پر اور جتنے پر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے۔ لڑکی لڑکے کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے، اور لڑکا بھی اپنی حیثیت سے بہت کم کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ ارے ولیمے میں جب 5 لاکھ خرچ کر سکتے ہو تو اپنی بیوی کو 50,000 کا مہر کیوں نہیں دے سکتے ہو بھائی؟ موٹر سائیکل مانگنے میں تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ اور مہر دینے میں تمہیں اتنا مہر، شریعت میں کا مہر رکھو 66 روپے 40 پیسے، مہر فاطمہ رکھ دو۔ یہاں مہر فاطمہ یاد آ جاتا ہے، جہیز لیتے وقت جہیز فاطمہ یاد نہیں آتا ہے۔ مہر کا معاملہ ہو تو مہر فاطمہ یاد آتا ہے، اور جہیز لینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر مہر جہیز فاطمہ پھر یاد نہیں آتا ہے۔ ایک تکیہ ہو، چٹائی ہو کھجور کے پتوں کی، اور تکیے میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں، اور مٹی کے ساتھ برتن ہو، ایک چکی ہو جس میں وہ کچھ پیس لیتی ہو، یہ یاد نہیں آتا ہے۔ وہاں موٹر سائیکل یاد آتی ہے، وہاں موٹر سائیکل۔ اور کتنا برا تو بول چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تو شرم نہیں آتی ہے، اتنی بے شرمی ہے۔ ارے ہم انٹرنیشنل بھکاری تک بول چکے ہیں، موٹر سائیکل مانگنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری کا خطاب بھی ہم دے چکے ہیں۔ لنگڑا لولا آدمی جو دروازے پہ آ کے بھیک مانگتا اچھا لگتا 10 روپے 20 روپے دینے میں، چلو بیچارہ کام کرنے کے لائق نہیں، یہ دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے۔ میرا بیٹا ہے کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، دکان پہ آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل دے دو اپنے بیٹے کے نام پہ۔ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو 10 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے، اور بولو جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری نظر میں 10-20 روپے والا بھکاری اتنا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پہ موٹر سائیکل مانگتا ہے، یہ اس سے بڑا بھکاری ہے۔ تم بھکاری مانو یا نہ مانو، مولانا جرجیس اس کو خطاب دے رہا ہے انٹرنیشنل بھکاری۔